بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 شعبان سے رمضان المبارک تک کسی بھی دن یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ 15 شعبان سے رمضان المبارک تک پڑھی جانے والی ایک خاص تسبیح لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایک ایسی نایاب تسبیح ہے کہ رمضان المبارک تک جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے، گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے، گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں کہ جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ رمضان المبارک تک صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لینا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے تو گھر سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان تمہاری زندگی میں نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہیں، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آج ان کو یہ تسبیح پڑھتے ہی بتا دینا کہ آپ کتنے امیر بن سکتے ہیں، آپ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرضداروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور وظیفہ آج آپ کو بتانے لگی ہوں کہ مصلہ چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا جو ساری زندگی نہ مل سکا، اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر ایک تسبیح کو پڑھتے ہی دور ہو جائیں تو آپ کی ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، ہم بہت سے اعمال پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں ان کو بھی بتا دوں کہ رمضان المبارک تک یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھنا۔ غیب سے آواز آئے گی، آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ کے بندتالوں کو کھول دینے والی یہ ہے تسبیح۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں، آج میری وہ بہنیں، وہ بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظائف کو پڑھنا۔ یہ تسبیح کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنی، اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھ منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ آپ نے ان قبولیت والے لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ نے 15 شعبان سے لے کر رمضان المبارک تک دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر پر پڑھ لیں، کاروبار میں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا، کیونکہ اس تسبیح کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ تسبیح جس کو بتائی ہے، جس نے بھی پڑھی ہے، جس حاجت کے لیے پڑھی ہے، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس تسبیح کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال کے حوالے سے ڈیلی بیسس پر میں ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب عمل کیا ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ 15 شعبان سے لے کر رمضان المبارک تک کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا مختصر آسان سادہ سا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرانا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں میرا قرض اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ یا پھر کوئی اور بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جو آپ کا مقصد ہو، آپ کی حاجت ہو، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، تعوذ پڑھنے سے شیطانی اثرات ٹوٹ جاتے ہیں، اور تسمیہ پڑھنے سے کام میں خیر و برکت اور سلامتی شامل ہو جاتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں نقصان نہیں ہوتا، وہ ادھورا نہیں رہتا۔ جب آپ اپنی تمام نیتیں کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، آپ اب اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ جیسے دنیا مسائل پریشان سب پیچھے رہ گئے۔ یوں محسوس کریں کہ آپ روزے رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، دل عاجز ہے، آنکھیں نم ہے، اور اسی کیفیت میں آپ یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اس لمحے میں خود کو اللہ کے سب سے قریب محسوس کریں، کیونکہ جس دل میں عاجزی آ جائے اور جس زبان پر اللہ کا نام ہو وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلے جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھنا ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور رحمان یہ رب کریم کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکارو، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یا اللہ یا رحمانو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمانو کو 1 بار پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمانو کو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا اللہ یا رحمانو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ یا رحمانو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 11 بار یا اللہ یا رحمانو پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا تو پھر آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا، آپ کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا حکیم، یا حکیموں کا وظیفہ۔ یا حکیموں کا مطلب ہے اے حکمت والی ذات، وہ ذات آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ یا آج یا حکیموں پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیموں پڑھنے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل
سے بمشکل 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب۔ وہ کلمات یہ ہیں اور یہ وہ وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ مشکل وقت میں آ جائیں تو اس دعا کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھیے گا۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے اس آیت مبارکہ کو، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ یا حکیمو کو پڑھنا ہے، اور تیسری مرتبہ آپ نے 100 مرتبہ جو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے تو میری توبہ قبول ہو گئی، رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگے، مولا کریم تو رزاق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔